پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک شہر ہوا کرتا تھا جہاں کا شہزادہ اپنی شان و شوکت اور حسن و جمال کی وجہ سے مشہور تھا۔ اونچے اونچے برجوں والے محل میں وہ رہتا تھا۔ شہزادہ بظاہر خوشحال تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا، ایک تنہائی کا سایہ۔ اس شہر کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ اسی جھونپڑی میں ایک رہتا تھا فقیر اور اس کی بیٹی۔ فقیر کی بیٹی اپنی معصوم مسکراہٹ اور شفاف دل کی وجہ سے سب کو بھلی لگتی تھی۔ وہ دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگی رہتی اور محلے کی بچوں کو کہانیاں سنا کر خوش ہوا کرتی تھی۔ شہزادی اور فقیر کی بیٹی کے راز سے ابھی تک ایک دوسرے سے جدا تھے۔ ایک طرف محل کی چمک دمک تھی، دوسری طرف جھونپڑی کی سادہ مگر پرسکون سی زندگی تھی۔ لیکن تقدیر کے پردے میں دونوں کی زندگیوں کو آپس میں جوڑ کر راز چھپا رکھا تھا۔ ایک رات جب چاند محل کی دیواروں سے پھسل کر جھونپڑی کے دروازے تک پہنچا، ایک نیا موڑ آنے والا تھا۔ اسی رات شہزادہ نیند میں کروٹیں بدلتا رہا۔ محل کی ریشمی چادروں میں اور خوشبوؤں سے بھرا کمرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سکون ہو، مگر اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ آخر کار وہ نیند کی وادی میں گیا تو ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نازک سی لڑکی اسے نظر آئی جس کی آنکھوں میں چاندنی کی جھلک اور لبوں پر مسکراہٹ کے چراغ تھے۔ شہزادہ حیران تھا کہ وہ کون ہے اور کیوں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر دل کو ایسا سکون مل رہا ہے جو زندگی بھر نہ ملا تھا۔ دوسری طرف فقیر کی بیٹی بھی اسی رات عجیب کیفیت میں تھی۔ اس نے آسمان پر ٹمٹماتے ستارے دیکھے اور دل ہی دل میں سوچا کہ کاش میرا باپ ہمیشہ خوش و سلامت رہے اور مجھے بس اتنا نصیب ہو کہ کسی کے دل کو راحت دے سکوں۔ اگلے دن شہزادہ شکار کے بہانے شہر سے باہر نکلا۔ اس کا قافلہ جنگل کے راہوں سے گزرتا ہوا شہر کے کنارے تک جا پہنچا۔ راستے میں ایک جھونپڑی اسے نظر آئی۔ شہزادے نے پہلی بار اس جھونپڑی کو دیکھا اور جانے کیوں رکنے کا دل کیا۔ فقیر جھونپڑی کے باہر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا اور اندر بیٹی پانی بھرتی ہوئی گنگنا رہی تھی۔ شہزادہ بے اختیار اس کی آواز کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ وہی نرمی، وہی سکون جو خواب میں دیکھا گیا تھا۔ یہ شہزادے اور فقیر کی بیٹی کا پہلا سامنا تھا، مگر خاموش پردے کے پیچھے جیسے قسمت دونوں کو آہستہ آہستہ قریب لا رہی ہو۔ شہزادہ جھونپڑی کے قریب آیا تو فقیر نے اسے دیکھ کر تعجب سے پوچھا، شہزادہ صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ ہمارے مہمان بننے آئے ہیں تو خوش آمدید۔ شہزادہ نے عاجزی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں راستے میں رک گیا تھا، مجھے یہ جگہ اچانک بہت دلکش لگی۔ فقیر کی بیٹی اندر سے پانی لاتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس اور تھوڑی سی شرم تھی۔ شہزادے نے ہلکا سا جھک کر کہا، آپ کی آواز نے مجھے اپنے خواب کی یاد دلا دی ہے۔ بیٹی نے کہا، میرا نام زینت ہے اور یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ شہزادے نے نرمی سے جواب دیا، میں شہزادہ دریان ہوں، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ کچھ لمحے خاموشی چھا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کچھ کہہ رہے تھے مگر الفاظ کم پڑ رہے تھے۔ شہزادے نے آہستہ سے پوچھا، کیا آپ مجھے اس جنگل کے بارے میں بتائیں گی؟ میں نے آج پہلی بار یہاں قدم رکھا ہے۔ زینت نے خوش ہو کر کہا، ضرور، یہاں کے ہر درخت، ہر پھول کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ اور یوں شروع ہوئی دونوں کی پہلی گفتگو، سادہ بے ساختہ مگر دلوں کو قریب لانے والی۔ دونوں کے درمیان ایک رابطہ پیدا ہو گیا جو صرف الفاظ سے نہیں دل کی زبان سے بولا جاتا رہا۔ شہزادہ دریان اور زینت جنگل میں چل دیے۔ ہر درخت، ہر پتا، ہر پرندہ جیسے ان کے الفاظ کے لیے اپنا راستہ دکھا رہا ہو۔ زینت نے شہزادے کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، دیکھیں وہ درخت تو اپنی جڑوں سے اتنا جھک گیا ہے، لگتا ہے جیسے کسی نے اسے گلے لگا لیا ہو۔ شہزادہ بھی ہنسا مگر اچانک ایک چھوٹا سا خرگوش دوڑتا ہوا آیا، ان کے قدموں میں تلے سے گزرا۔ شہزادہ نے خوشی ہو کر کہا، واہ، یہ تو اتنا شرارتی ہے، لگتا ہے جیسے جنگل میں چھوٹے چھوٹے راز چھپے ہوں۔ زینت کے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جس نے اپنے ہاتھ سے ہلکا سا پھینکا تاکہ خرگوش کو ہنسنے کی طرح بھگایا جا سکے۔ ہوشیار، یہ جنگل بھی مزاح جانتا ہے، جیسے تمہاری ہنسی کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ شہزادے نے محسوس کیا کہ زینت کی ہر بات میں زندگی کی خوشبو ہے، حرکت میں، ہر روشنی میں۔ محل کی چمک دمک میں جو سکون نہ ملا تھا، جنگل کی یہ چھوٹی محمد اور زندگی کی معصوم باتوں میں مل رہا تھا۔ اور اسی جنگل میں دونوں کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوا، زندگی کے چھوٹے لمحے سب سے بڑے خزانے ہو سکتے ہیں۔ جنگل کی چھاؤں میں چلتے ہوئے اچانک ایک ٹوٹا ہوا درخت راستے میں آ گیا، مگر دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی جیسے جنگل نے خود ہی سانس روک لی ہو۔ پھر ایک نرم سرسراہٹ آئی مگر ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سانپ زمین پر پھسلتا ہوا نظر آیا۔ دل تھوڑا زور سے دھڑکا مگر خوف زیادہ نہ ہوا۔ یہ خطرہ دلچسپ تھا، نہ کہ ڈراؤنا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک نے کہا، لگتا ہے جنگل بھی ہمیں جانچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہم مل کر اس خطرے کا سامنا کر سکتے ہیں یا نہیں۔
آہستہ آہستہ دونوں نے شام کے گیٹ سے راستہ لیا اور آگے بڑھ گئے۔ اسی لمحے خطرے کے باوجود دل میں اعتماد اور رفاقت کی ایک نئی روشنی آ گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے خطرات نے ان کے رشتے کو مضبوط کر دیا تھا۔ شہزادے کو احساس ہوا کہ حقیقی شجاعت صرف محل کی حفاظت یا تاج پہننے میں نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے میں ہوتی ہے۔ جنگل کی راہوں میں چلتے چلتے اچانک ایک چھوٹا سا پانی کا جھرنا سامنے آیا۔ زینت نے پاؤں پھینک کر پانی چھڑک دیا اور شہزادہ اچانک پیچھے ہٹتے ہوئے ہنس پڑا۔ ارے تم نے مجھے گیلا کر دیا، ایک نے مذاق میں شکایت کی۔ یہ جنگل کا قانون ہے۔ پانی کی بوندیں ہوا میں جلجلائیں اور سورج کی روشنی میں قوس قزح جیسے اثر پیدا ہو گیا۔ پھر اچانک ایک چھوٹا سا بندر درختوں پر چھلانگیں لگاتا ہوا ان کے پاس سے آیا۔ ایک نے ہنس کر کہا، لگتا ہے جنگل کے بچے ہماری محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ شہزادہ بولا، ٹھیک ہے، جتنے زیادہ دوست ہوں گے اتنا زیادہ مزہ آئے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے شرارتی لمحے بے ساختہ ہنسی دونوں کے دل کو اور قریب کر رہی تھی۔ جب دونوں آگے بڑھے ایک چھوٹا سا غار نظر آیا جو پتوں اور جھاڑیوں سے چھپا ہوا تھا۔ غار کے اندر سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی اور ہوا میں عجیب سی خوشی تھی۔ میٹھے پھولوں اور نم مٹی کا ملا جلا اثر تھا۔ کیا یہ جگہ ہمیشہ سے یہاں تھی؟ شہزادی نے حیرت سے پوچھا۔ شاید، لیکن کسی نے اسے چھپایا ہے، جیسے کسی کہانی کا راز ہو۔ پھر اچانک ایک پرانا صندوق سامنے آیا۔ اس کے اوپر ایک قدیم سا نقش تھا جو چمک رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ لگتا ہے کسی نے یہ خفیہ خزانہ یہاں چھپا رکھا ہے، اور شہزادے نے اسے آہستہ سے کہا۔ دونوں نے قدم بڑھایا اور جیسے ہی صندوق کھولا، روشنی سے ایک دم اندھیرا بدل گیا۔ ایک نیا رات، ایک نیا معمہ دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس صندوق میں سے انہیں ایک نقشہ بھی نظر آیا تھا۔ نقشے کے مطابق دونوں ایک گھنے جنگل کی طرف چل پڑے۔ درخت اتنے قریب تھے کہ دھوپ بھی زمین تک آہستہ آہستہ پہنچتی تھی۔ راستے میں ایک چھوٹی سی مگر تیز ندی آئی جس کے پانی کے بہاؤ میں چھوٹے چھوٹے جھاگ بن رہے تھے۔ اس میں سے ایک نے کہا، ہمیں اس پار جانا ہوگا، مگر یہ پانی اتنا تیز ہے کہ کسی کے اکیلے جانے کا خطرہ بھی ہے۔ پھر تو ہمیں ساتھ جانا ہوگا۔ دونوں نے ہمت کر کے آگے بڑھ دیے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور پتھروں پر قدم رکھتے ہوئے پانی کے پار پہنچنے کی کوشش کی۔ پانی کے پار پہنچتے ہی ایک چھوٹا سا غار، ایک قدیم ستون کے اوپر ایک چمکدار پتھر نظر آیا۔ جیسے ہی اس پتھر پر ہاتھ رکھا گیا، ستون سے ایک ہلکی سی روشنی نکل کر جنگل کے تاریک حصے کو روشن کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سمجھ گئے کہ یہ صرف خزانہ یا روشنی نہیں تھی، اور ان کے اعتماد اور ہمت کا صلہ تھا۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں، پتھروں کی گونج اور جنگل کی ہلکی سرسراہٹ، ایک پیارا سا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اب دونوں جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادے نے ایک لمحے کے لیے سب کچھ دیکھا، سادگی، محبت اور قدرتی خوبصورتی، محل کی چمک دمک، خزانے یا جنگل کی مہامت، سب کچھ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ باپ نے دونوں کے لیے چائے بنائی۔ وہ سب کمرے کے کنارے بیٹھ گئے۔ باہر سورج کی روشنی دھیرے دھیرے درختوں کے پتے سے ٹکرا کر کمرے میں نرم روشنی ڈال رہی تھی، جیسے کہ ہر لمحہ ان کے درمیان ان کے تعلق کو مزید مضبوط کر رہا ہو۔ یہ لمحہ نہ صرف سکون سے بھرا ہوا تھا، بلکہ ایک نئے آغاز کی نوید تھا۔ جنگل اور کھیتوں کے کنارے سے واپس آتے ہوئے وہ دونوں تھوڑے تھکے۔ شہزادے نے اب کہا، میں نے پہلی بار سمجھا کہ کسی کے ساتھ چلنے کا مطلب صرف ساتھ ہونا نہیں، بلکہ ہر قدم پر ایک دوسرے کا سہارا بھی بننا ہوتا ہے۔ شام کے وقت وہ سب گھر کے باغ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ سورج کی سنہری روشنی جھیل کی طرف جلجلا رہی تھی اور ہوا میں ہلکی خوشبو گھل رہی تھی۔ ہر چیز اتنی پرسکون تھی کہ دل کو سکون کے ساتھ خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شہزادے نے دیکھا کہ لڑکی نہ صرف خوش ہے، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک بھی ہے، سادگی، حوصلہ اور زندگی کے چھوٹے لمحوں کی محبت اور چمک۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، زندگی کے سب سے قیمتی لمحے وہ ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، یہی حقیقی خوشی ہے۔ شہزادے نے نرمی سے جواب دیا، اور میں نے یہ سب تمہارے ساتھ دیکھ کر سمجھا کہ دولت اور شان و شوکت کے بغیر بھی دل کی آواز سن کر خوش رہا جا سکتا ہے۔ شہزادے نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، کیا آپ میرا رشتہ کر سکتے ہیں؟ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے بہت فخر ہے کہ تم نے میری بات مان لی۔ میرا اور کوئی سہارا نہیں تھا، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی جلد ہو جائے، مگر تم نے بہت اچھا کیا۔ ہم جائیں گے اور اس لڑکی کو ضرور دیکھیں گے۔ اب اس غریب باپ سے اس لڑکی کا ہاتھ مانگ لیا۔ اب دونوں کی زندگی اچھی ہونے والی تھی، اور یوں شہزادہ اور لڑکی کی کہانی اپنی خوبصورت، پرسکون اور خوشگوار اختتام کی طرف پہنچی۔ ایک ایسی کہانی جس میں خطرہ، مزاح اور محبت سب کچھ تھا، اور آخر میں بس ایک چھوٹی سی جگہ، سادگی اور دل کی خوشی باقی رہ گئی تھی۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں ضرور اگلی کہانی کا بتایا کریں۔
آپ کو کس طرح کی کہانی چاہیے کامنٹ میں بس لکھ دیجئے اور اگلی ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی۔ شکریہ۔